شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تعمیر نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، یہ مرحلے کٹھن ہیں قوموں کی زندگی میں۔ جنوری 2024 میں وہ بنیاد مضبوط ہوگی کہ جس کے بعد ہندوستانی مسلمان راجنیتک طور پہ، سماجک طور پہ، آرتھک طور پہ مضبوط سے مضبوط تر ہونا شروع ہو جائے گا۔ عزیز ساتھیوں، صبر کسی قوم کی یا صبر کسی سماج کی بزدلی نہیں ہوتی، صبر کسی سماج کی طاقت ہوتی ہے، اور صبر کرنے والا سماج اس بات کی گواہی دیتا ہے اور اس بات کا پرمان دیتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے نرمان کرنے میں سکشم ہے۔ اگلے کچھ دن یا پورا جنوری ہو سکتا ہے کہ میڈیا کے ذریعے، خاص کر نیشنل مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے اس طرح کی خبریں چلائی جائیں کہ جس کے ذریعے آپ اپمانت محسوس کریں، آپ پیڑت محسوس کریں، آپ اپیکشت محسوس کریں، آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، یا آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کو بے عزت کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ آپ کو ایک بات دھیان رکھنی ہے کہ اس میڈیا کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ یہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی فارمولے پہ چلتا ہے، اس کی بات کی، اس کی نیوز کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ اپنے صبر پہ قائم رہیں، کسی قسم کا ریئیکشن نہ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ دن آپ کو سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ٹیلی گرام پہ اس قسم کے میسیجز، اس قسم کے ویڈیوز، اس قسم کی پوسٹ، اس قسم کے لیکھ دیکھنے کو ملیں جس سے آپ اپمانت محسوس کریں، جس سے آپ پیڑت محسوس کریں، جس سے آپ دکھی محسوس کریں، جس سے آپ ہارا ہوا محسوس کریں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کے کسی بھی میسج کو گمبھیرتا سے نہ لیں، سیریس نہ لیں، اور اس بات کے اوپر جو آپ کا یقین ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ کے فیصلے بہتر فیصلے ہوتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ اور اس یقین پر قائم رہیں اور اس قسم کے میسیجز کو اگنور کریں۔ 2024 میں، اور خاص کر بچے ہوئے جنوری 2024 میں اس بات کا عزم کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی بھی غلط میسج، کوئی بھی آپتی جنک میسج آگے نہیں جائے گا، اور جنوری 2024 میں اس بات کا عزم کریں کہ آپ تک جو بھی آپتی جنک میسج، ویڈیو، پوسٹ آئے گی، آپ اس کو وہیں بلاک کر دیں گے، آپ اس کو وہیں اگنور کر دیں گے، آپ آگے نہیں بڑھائیں گے۔ آپ اس بات کا عزم کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی بھی قسم کی بے چینی، بدامنی شہر میں یا دیش میں نہیں پھیلے گی، اور آپ اس بات کا عزم دہرائیں کہ اگر کوئی دوسرا اس قسم کی چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، ماحول بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اس کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ عزیز ساتھیوں، 1947 سے لے کے آج تک کا اتہاس اس بات تک گواہ ہے کہ ہندوستانی مسلمان امن، سلامتی، خوشحالی، محبت، بھائی چارے کا علم بردار ہے، اور انشاءاللہ جنوری 2024 میں ہم سب پھر اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمارے لیے ملک کا امن، ملک کی سلامتی، ملک کی بہتری، ملک کا بھائی چارہ سب سے نمبر 1 پہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ جنوری 2024 میں ہندوستانی مسلمانوں کی تاریخ کی وہ بنیاد ڈلے گی کہ جہاں سے آنے والا سورج بہت خوبصورت ہوگا۔ جنوری 2024 سے ایک نئے اتہاس کی شروعات ہوگی، جہاں سے مسلم سماج کی راجنیتک مضبوطی، آرتھک مضبوطی، سماجک مضبوطی، تعلیمی مضبوطی، ہر مضبوطی کی شروعات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے، صبر پر قائم رہنے اور صبر کی تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین، اما بعد۔ بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے تمام افراد، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 22 جنوری کو رام مندر کا افتتاح کیا جانے والا ہے، اور تمام شرک اور کفر کی طاقتیں وہاں جمع ہونے والی ہیں۔ ایسی صورتحال میں
مسلمانان ہند کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں مجھ سے بھی سوال کیا گیا، تو میں نے اس سلسلے میں ایک پیغام دینا چاہا سبھی افراد امت کو، تو آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت میں اسی پیغام کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس دن سب کے سب مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کریں۔ ہم میں کا ہر فرد، جوان ہو کہ بوڑھا ہو، سب کے سب بلا کسی استثناء پانچوں کی پانچوں نمازوں میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں مسجدوں کی طرف جائیں، نمازوں کا اہتمام کریں، سنن و نوافل کا بھی اہتمام کریں، دعاؤں کا بھی اہتمام کریں، اور ایسا منظر پیش کریں جیسے کہ جمعہ کا ہوتا ہے، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم عید کا منظر پیدا کر دیں۔ اللہ نے پوری دنیا کو، زمین کو ہمارے لیے مسجد قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ہمارے لیے تو پوری دنیا ہی مسجد ہے۔ اللہ کی یہ پوری زمین یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی، یہ ہمارے لیے مسجد کا درجہ رکھتی ہے، اور اس میں اللہ کے گھر کے نام سے مسجدیں تعمیر شدہ موجود ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ امت کے بیشتر افراد نماز نہیں پڑھتے۔ کم سے کم ادھر کفر کی طاقتیں جمع ہوں، شرک کی طاقتیں جمع ہوں، بغاوت کی طاقتیں جمع ہوں، اور ہم ایک طرف مسجدوں میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے جمع ہوں، توحید کا پیغام پیش کریں، ہم میں سے ہر فرد توحید کا داعی بن جائے۔ اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں تمام کے تمام امت کے افراد سے، ملت اسلامیہ ہندیہ کے افراد سے، چھوٹے ہوں کہ بڑے ہوں، مرد و عورت، سب کے سب اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم اس دن 100% نمازی بن کر دکھائیں گے۔ اصل ہونا تو یہ تھا کہ ہم ہر وقت ہی 100% نمازی ہوتے، ہمارے مرد بھی ہوتے، بوڑھے بھی ہوتے، جوان بھی ہوتے، عورتیں بھی ہوتی، لیکن کم سے کم ایک دن کا تو یہ منظر دنیا والوں کو دکھا دیں کہ اگر تم کفر کو، شرک کو ترقی دینے کے لیے سب کے سب ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں، تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے سب کے سب نکل پڑیں گے، اور مسجدوں میں وہ سما پیدا کریں گے جو عید اور جمعہ کے دن ہوا کرتا ہے۔ رہی عورتیں وہ اپنے گھروں میں اہتمام کریں، خوب خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھیں، اور یہ عہد کر لیں کہ ہم میں سے ہر آدمی پکا نمازی بنے گا، اور ارادہ تو یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ لیکن بھائیو، اس وقت اس موجودہ صورتحال میں یہ آپ سب کو پیغام سنانا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں کہ کم سے کم ایک دن وہ منظر لوگوں کو دکھا دیجئے اور دیکھ لیجئے کہ ہم شروع سے لے کر آخر تک، صبح سے لے کر شام تک مسجدوں کی طرف جا رہے ہوں، آ رہے ہوں، اور عید کا سا منظر پیدا کیا جا رہا ہو۔ اگر ہم سب یہ اس بات کا تہیہ کر اور اس بات کو پھیلا کر دوسرے اپنے علاقوں کے علماء، مشائخ اور دیگر مختلف جماعت کے افراد، مختلف تحریکوں کے لوگ، دانشوران قوم و ملت اپنے اپنے علاقے میں اس بات کو پھیلا کر سب کو مسجدوں کی طرف اس دن لے جانے کی کوشش کریں اور ایسا سما پیدا کریں، تو انشاءاللہ کفر کی طاقت کو اللہ خود بخود توڑے گا۔ لہذا میرا پیغام ہے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ سب لوگ اس کی طرف توجہ دیں گے اور اس منظر کو لوگوں کو دیکھنے کا ایک موقع فراہم کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت اور بندگی میں لگائے، اور اس کے ساتھ کفر و شرک کی طاقتوں کو اللہ توڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم، اسلامک چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد شمیم حسین۔
آئیے دور حاضر میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں۔ شب غریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ناظرین، اس وقت ملک میں شرک کے اظہار کا ماحول ہے۔ شرک اپنے غلبہ کا اعلان کر رہا ہے۔ یقیناً یہ وقت اہل ایمان کی آزمائش کا ہے۔ ان حالات میں تجارت، سیاست اور سرکاری ملازمت سے جڑے لوگوں سے عرض کرنا ہے کہ تجارت میں نقصان ہوتا ہے تو ہو، سیاست ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، ملازمت جاتی ہے تو جائے، لیکن کسی قیمت پر شرک کے غلبہ و اظہار کا جشن میں کسی طرح کی شرکت نہیں کرنا ہے۔ کامیابی اور سرخروئی انہی کے لیے ہے جو عقیدہ پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں گے۔ یوں بھی قرآن کا مطالبہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یاد رکھیے، اگر اس وقت جھک گئے اور بے جا روا روی دکھائی یا کسی وجہ سے ڈر کے شرکت کی تو نہ صرف عقیدہ برباد ہوگا بلکہ اس ملک میں آپ کا مستقبل اور تشخص ختم ہو جائے گا۔ ان سے صاف کہیے لکم دینکم ولی دین۔ اگر آپ جم گئے تو یقین رکھیے آپ کے اسی استقامت سے توحید کی پو پھوٹے گی اور شرک کے اڈوں کو توحید کے نور سے منور کر دے گی۔ السلام علیکم۔